بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور تمہاری پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے لیکن نبھاتے بہت کچھ ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسے دوستوں کو شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد انسان اتنا محتاط رہتا ہے کہ اسے اچھے لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے۔ اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے، تو آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے۔ مخلص دوست کے اندر اتنا پیار چھپا ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت چھپا ہوتا ہے۔ کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تو ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پریشان کرتی ہے وہ ہے اپنوں کی دوری۔ عورت کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد ہے یا نہیں، اس کا پتہ ان 3 نشانیوں سے لگتا ہے۔ اگر عورت ناراض ہونے کے بعد خود ہی آپ کے پاس لوٹ آئے، آپ کو وقت دے، آپ کی قدر کرے، آپ کو کونے سے ڈرے، تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ مہنگے اتنے بھی نہ بنو کہ لوگ تمہیں بلائے ہی نہ، اور سستے اتنے بھی نہ بنو کہ ہر کوئی تمہیں نچاتا پھرے۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالیں تو وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم جتنا زیادہ خوش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرتا ہو۔ خشک رویہ رکھنے والے اس درخت کی مانند ہے جو پھول اور پھلوں سے محروم ہو،
نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ دنیا ایک سمندر ہے اور اس کا ساحل آخرت ہے۔ اس میں پار لگنے کے لیے کشتی تقویٰ ہے اور انسان اس کشتی کا مسافر ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی جوڑ کر تو دیکھو، نیکی مختصر ہے مگر حج سے کم نہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی غلطی پر استغفار کیا جائے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکے، تبھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دے جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ دوستو کہتے ہیں کہ زندگی جنت ہوتی ہے جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں۔ اکیلے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے ہی تمام معاملات کو سلجھانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اپنی گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ، ورنہ تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ جب آپ ایک اچھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کی ڈگری نہیں پوچھتا، اس لیے زندگی میں اپنی پہچان بدلنی ہے تو اپنے حالات بدلنے کی کوشش کریں۔ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔